شور ہوا، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن مولا علی کے شاگرد ہیں، میں پہنچ گیا، انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا میسم، آؤ، بڑی تعریفیں کرتے تھے میرے استاد علی، میرے چچا زاد بھائی۔ میسم کہنے لگے رشتہ داریاں نہ جتائیے، وقت کم ہے، اگر تفصیل لکھوانی ہے میں بولتا ہوں، آپ لکھیے۔ وقت کم ہے میرے پاس۔ عبداللہ ابن عباس نے قلم اٹھایا، کہا میسم کا کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں نے علی سے پڑھا ہے، اس کے رموز، اس کے راز میں نے علی سے سیکھے، جلدی لکھیے۔ میں بولتا گیا، عبداللہ ابن عباس لکھتے گئے، ذرا سا وہ دیر لگاتے قلم رکتا تو میں ادھر ادھر دیکھ کے کچھ جملہ کہتا، وہ چونکتے، لیکن وہ لکھنے میں منہمک تھے۔ ایک بار مجھے پسینہ جو آیا، میں نے اپنا امامہ اتارا اور میں نے کہا آپ اس وقت بیٹھے ہوئے تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ یہ سنیں گے کہ میسم کو کھجور کے درخت پہ سولی پہ لٹکایا گیا۔ تو ایک بار قلم رکھ کے کہنے لگے تم تو کاہنوں کی جیسی باتیں کرتے ہو، کا ایک بات سن کے آپ نے مجھے کاہن کہہ دیا۔ قیامت تک میں جتنی بلائیں اور مصیبتیں اس دنیا پہ آئیں گی کہیے تو سناؤ، سب مولا نے کہنے تو سنو، علم لینے کے لیے ظرف کا وسیع ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس ظرف نہیں تو چاہے جتنا پڑھ لے، لکھ لے، سیکھ لے، شاعری کرے، کتابت کرے، اگر ظرف نہیں تو سب بیکار۔ تو ایسے کم ظرف اگر تمہیں ملے تو ان کے سامنے کچھ نہ بتانا، انہیں کچھ نہ سکھانا، پہلے ان کا ظرف آزماؤ کہ عشق علی ان کے ظرف میں سماتا ہے یا نہیں، اور ظرف پڑا اس کے پاس ہوگا جو سخی ہوگا، کنجوسوں کے پاس ظرف نہیں ہوتا۔ یہ کہا مجھ سے میسم نے، تو میں نے میسم سے کہا آپ کو کتنے علوم علی نے دیے؟ کہا میں علم اموات دیا، یعنی ہم چہرہ دیکھ کے پتہ لگا لیں یہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا، یہ علم مولا نے ہمیں دے دیا۔ کوئی بلا پہلے سے آنے والی ہے، ہمیں پہلے سے معلوم کہ یہ بلا آنے والی ہے، آگے کیا گزرے گا ہمیں معلوم، یہ علم مولا نے ہمیں دیا۔ اور کیا بتایا آپ کو؟ کہا بھائی ہم تمہیں کیا کیا بتائیں کہ کیا کیا بتایا، یہ سمجھ لو کہ ایک دن حبیب ہمیں مل گئے تھے بازار میں، تو وہ ذرا گورے رنگ کے تھے حبیب، اور بال ان کے ذرا بھورے بھورے تھے، تو وہ خضاب لگاتے تھے، وہ خضاب خرید رہے تھے۔ میں نے کہا ارے حبیب کیا دن ہوگا وہ جب تمہاری داڑھی اور سر کے بال تمہارے خون سے خضاب ہو جائیں گے۔ تو حبیب پلٹے اور کہنے لگے اچھا واقع کربلا تمہیں بھی معلوم ہے؟ میسم نے کہا صرف معلوم نہیں ہے، میرے مولا نے پورا واقعہ سنایا ہے۔ کہا اچھا سچ کہا تم نے، لیکن مجھے بھی تو مولا نے کچھ بتایا ہے، اور تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جب حریث کے گھر کے سامنے تمہیں درخت کھجور پہ پھانسی دی جائے گی۔ تو پھر میں نے پلٹ کے کہا
کہ بھائی تمہارا سر تو نیزے پہ رکھا جائے گا اور کوفے کے بازار میں تماشا بنا کے پھر آیا جائے گا۔ تو حبیب مجھے دیکھنے لگے اور پھر حبیب سمجھ گئے کہ کتنا علم میں نے مولا سے لیا ہے۔ حبیب اپنی راہ چلے گئے، میں اپنی راہ چلا گیا۔ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا معلوم تو سب ہے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ محبت میں آپ بڑھتے چلے گئے اور مصیبتوں کے بارے میں آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا، تو کیا اپنے بارے میں بھی آپ کو کچھ معلوم ہوا؟ کہا وہ تو ہر وقت جب کوئی اچھا کام میں کرتا تو مولا یہی کہتے کیا حال ہوگا تیرا میسم جب تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ سنتے 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 میں عادی ہو گیا اور مولا ہمیشہ کہہ رہا بھئی کیا حال ہوگا تیرا میسم جب سولی پہ تجھے لٹکایا جائے گا۔ تو ہر بار کوئی نیا جملہ کہتے تو پھر میں رک جاتا، اس لیے کہ یہ جملہ تو میں سن چکا تھا کہ میں رک جاتا۔ ایک دن کہنے لگے دیکھو وہ حاکم تمہیں بلائے گا اور تم سے کہے گا کہ علی سے بیزاری کرو، علی پہ تبرہ کرو، تو میسم ایسا کرنا نا، مجھے گالی دے لینا مگر تبرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں۔ اگر گالی دینے سے تمہاری جان بچ جائے تو گالی دے لینا، کہ نہیں جان نہیں بچانی، اب بتائیے کیا تو پھانسی چڑھو گے؟ کہ یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارے کہاں سمجھ میں بات آئی؟ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا میں ذبح کر رہا ہوں، کہا میں صبر کروں گا۔ میسم نے یہ نہیں کہا۔ میرے لیے یہ بہت کم ہے۔ جیو سلامت رہو۔ مولا کہتے ہی رہتے، میں سنتا رہتا، تو میں کہتا میں تو یہ نہیں کر سکتا مولا، میں نہ برا کہوں گا نہ میں گالی دوں گا آپ کو، میں نے تو عشق کیا ہے۔ مولا نے کہا کناسا میں میدان میں کھجور کا درخت ہے، وہ کاٹا جائے گا، اس کے ایک ٹکڑے پہ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میں نے پوچھا ایک دن کون کرے گا یہ؟ تو مولا نے کہا کمینہ، بدبخت، بدکار عورت کا بیٹا، زنے زانیہ کا بیٹا ابن زیاد۔ آج مجھے مولا نے میرے قاتل کا نام بھی بتا دیا اور جگہ بھی بتا دی۔ میں نے جگہ کی رکھوالی شروع کر دی اور میں سرحد کوفہ پہ قاتل کا انتظار کرنے لگا، کب آئے گا ابن زیاد۔ آج لوگ قاتل سے دور بھاگتے ہیں، علی والے قاتل کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے عشق علی۔ میں نے کہا میسم یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟
آپ تو ہمیں خوف دلا رہے ہیں. کہنے لگے میسم اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آج تمہارے دل مضبوط نہ ہوتے. ارے اگر ہم نے جان نہ دی ہوتی تو آج تم عشق علی پر جمے نہ بیٹھے ہوتے, روز بھاگ رہے ہوتے. میں نے کہا میسم سے, میں نے کہا میرے مولا کے عقیدے میں تقیہ بھی تو ہے, آپ نے تقیہ کیوں نہیں کر لیا؟ میسم کہنے لگے سنو, ہم تمہاری کسی بات پہ غصہ گرمی نہیں کریں گے, ہم جھنجھلاتے نہیں ہیں. جاہل بار بار پوچھے ہم بتائیں گے, پوچھو. میں نے کہا بس یہ بتا دیجئے میسم کہ آپ نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ کہا بھی تو تم نے پوچھا. میں نے کہا ایک بار اور بتا دیجئے, کچھ اور شرح کر دیجئے. میسم کہنے لگے سنو, تقیہ وہاں ہوتا ہے جہاں یہ یقین ہو کہ جان بچ جائے گی. جب موت سامنے آ جائے تو تقیہ کرنا بزدلی ہے, تو پھر تقیہ نہیں, اب تو جان جائے. میں نے کہا کوئی مثال؟ کا کربلا حسین کا معلوم تھا کہ کہیں بھی جائیں بنی امیہ چھوڑیں گے نہیں, تو حسین نے تقیہ نہیں کیا.